کیوں جی ہم نے فوت بھی ہونا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے؟ قبر میں بھی یہ ماننا پڑے گا قرآن کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا. لمبی حدیث ہے، جب فرشتے آ کے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کون سی مبارک ہستی تھی جو مبعوث کی گئی، دین کیا تمہارا؟ مومن 3 جواب دے گا، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد. فرشتے پھر سوال کریں گے آپ کو یہ سوالوں کے جوابات آئے کیسے؟ اس وقت مومن کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وعملت بما فیہ، میں نے عمل کیا تھا، وصدقت، میں نے اس قرآن کی تصدیق کی کہ جو میرے مالک نے فرمایا ہے سچ فرمایا. آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے. اے اللہ حکم کیا ہے؟ افرشو لہو فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے کیونکہ سنت ہے کہ نیچے کچھ نہیں بچھایا جاتا، نہیں، اس کے نیچے ابھی سے جنت کے بچھونے بچھا دو. البسوہ لباس الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہیں، اس کو جنتی لباس ابھی سے ہی پہنا دو. یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے. یوسع لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دو، کتنا؟ مد بصری، جہاں تک نظر جائے اتنی اس کی قبر کو کھول دو. بلکہ یفتحوا لہ بابا الی الجنہ، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو. فیأتیہ من ریحہا وروحہا، جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آتی رہیں اور جنت کی ہوائیں بھی آتی رہیں. جواب کیوں آیا؟ قرآن پڑھا تھا، عمل کیا تھا، تصدیق کی، سمجھ آئی تو تصدیق کی نا. لیکن کافر، منافق اور مرتاب، شک کرنے والا، ملحد، اس سے بھی یہی سوال ہوں گے. وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ 2 جواب، ہا لا ادری. یہ ہاں کیا کہے گا کہ انہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ لفظ تو میں نے زندگی میں سنے تھے، رب، رسول، دین، لیکن یاد نہیں آئے. ساتھ یہ کہے گا، دوسری روایت میں آتے اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگتا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا تو جواب کیسے آتے؟ آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. اے اللہ حکم کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے چلے گئے ہیں. افرشو لہو فراش النار، یہ اس کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنم کی انگارے اس کے نیچے بچھا دو. البسوہ لباس النار، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ گئے ہیں، نہیں، اس کو جہنمی لباس پہنا دو. فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر کو تنگ کر دو کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں اور پھر عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو آپ قبر کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر ہی بچ سکتے ہیں. میرے معزز اور محترم بھائیو، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی. اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گے تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو. لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا. قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے. اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا. کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا. اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ پھر سوچے گا
اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیجے. میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن. امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے. توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز وجل اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز وجل دور فرما دیتے ہیں. دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، 7 آسمان اور 7 زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا، الحمدللہ. کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ جلال نیکیوں سے بھر دیں گے. الحمدللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر
یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ نے انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ دے اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا. حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو. بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے طلب الحلال اجتناب المحارم والتوسعة على العيال. اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے. جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کے چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے. امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے. کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق. جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے. تو چوتھا عمل جس سے بہت چھوٹا عمل جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی. 5واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اسقلهن في الميزان لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اکبر. بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. 4 چیزیں. اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فيحتسب. جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا. 6واں عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں. میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں. یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے. سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6. کہہ کے دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین
والمؤمنات، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. ملے گا کیا؟ كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو. اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو. حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کے آتا ہے اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی. اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے. پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، اچھا 9 ریال کی، 9 ریال. چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو. 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بس اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فإن اللہ يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى تكون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا. یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی. انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام. الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا. وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے. والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے. بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق. فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا. 9واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے،
غصے کی دو قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا۔ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو دو لگاتے ہیں کپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت سے مہنگا ہے، یہی فرق ہے۔ نمازیں ساری ضائع کر دے، غصہ نہیں آتا، دکان پہ 8 گھنٹہ لیٹ جائے، سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، جھڑکیاں بھی لیتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے، اس کو دین کی غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے۔ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ وہ عبداللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کہ سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وہدیا، تھپڑ اپنے بیٹے کو اور 2 مہینے تک بات نہیں کی۔ تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں زبان کھولنے کی؟ اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بھر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی۔ اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ جس کا غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا، اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے 2 مقصد لے کے، لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے۔ حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ،
اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا۔ اگر یہ عمل انسان جاری کرے، دن میں 5 حج، اس کا اجر لے سکتا ہے۔ اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35 حج۔ اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے، گرد پڑتی ہے لباس پہ، جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما يطلب لطالب العلم رضا بما يطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب من عنده، اللہ سبحانہ وتعالی تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا يستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں؟ میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں۔ صحابہ جو عدول ہیں، جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ، عادت بناؤ، میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ عز وجل مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز وجل ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اور اللہ عز وجل جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں، مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مولا کریم صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ یا اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں سجدہ، کافر، کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے۔ فرمایا میانہ روی اختیار کرو،
آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی، تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو۔ کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وما تقبل له صلاۃ، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ۔ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اس کی اللہ درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دے اور آخرت میں بھی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ جن میں سے طہارت کے پہلے مظہر قضاء حاجت اور استنجا کے متعلق 18 آداب کو بیان کیا۔ طہارت کے دوسرے مظہر مسواک کے 7 آداب کو پیش کیا گیا، اور تیسرے مظہر وضو کے 16 آداب کو بیان کیا گیا۔ طہارت کے تیسرے مظہر وضو کے 14 آداب کا تذکرہ کیا گیا، اور طہارت و پاکیزگی کے چوتھے مظہر غسل کے 9 آداب کو بیان کیا گیا۔ آج ہماری مجلس میں جس عنوان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ 6واں ادب ہے لباس کے آداب۔ اس سے پہلے کہ لباس کے آداب کو بیان کیا جائے، صائب اور مناسب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ لباس کس کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں لباس کے استعمالات کیا ہیں۔ لباس یہ لبس یلبس لبسا سے ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا پہننا، کسی چیز کو چھپانا، وہ چیز جس کو جسم پر اوڑھ لیا جاتا ہے اور اس سے جسم کو چھپا لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اللباس پوشاک اور زیب تن کیے جانے والے کپڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللبوس، اللبیس اور الملبس اور الملبس لباس کو کہتے ہیں، اور زرہ کو بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے البسہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اسے چھپایا، پوشیدہ کیا اور کپڑا پہنایا۔ تو کل ما یغطی الانسان، کل ما یغطی الانسان عن قبیح، ہر وہ چیز جو انسان کو ہر قباحت سے ڈھانپ لے،
چھپا لے اس کو عربی زبان میں لباس کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے لباس کے متعلق علماء امت نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں۔ کل ما وارى به الانسان عورته، ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان اپنے پردے والی جگہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، وستر به جسده، اور اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے، ودفع به حر المصيف وبرد الشتاء، اور اس کے ذریعے گرمی کے موسم میں تپش اور سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو گرمی اور سردی سے حفاظت کرنے کے لیے جس چیز کو زیب تن کیا جاتا ہے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر یوں کی ہے، کل ما یستر الجسم من ثیاب و درع، ہر وہ چیز خواہ وہ کپڑا ہو یا زرہ ہو جس سے جسم چھپ جائے اور اسے ڈھانپ لیا جائے، اسے لباس کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، ما یواری به الانسان جسدہ، وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ویستر به سوءتہ، اور اپنی پردے والی جگہوں کو چھپا لیتا ہے، وَيَتَزَيَّنُ بِهِ وَيَتَجَمَّلُ بَيْنَ النَّاسِ، اور وہ چیز جسے اپنے لیے زیب و زینت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کے درمیان خوبصورتی حاصل کرتا ہے، مِمَّا أَبَاحَهُ لَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ سبحانہ، شرط یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ عز و جلال نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہو، وَلَمْ يَتَعَارَضْ مَعَ آدَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ، اور وہ پہننا آداب اسلامیہ کی متعارض اور مخالف اور متصادم اور متحارب نہ ہو، اور نہ ہی اللہ عز و جلال کے اوامر اور اللہ عز و جلال کی نواہی کی حدود کو کراس کرتا ہو۔ بعض علماء نے تو علماء امت نے جو تعبیرات پیش کی ہیں کہ ایسا کپڑا یا ایسی زرہ جو جہاں انسان کے جسم کو چھپاتی ہے اور اس کے لیے زینت اور جمال کا باعث بنتا ہے، اور ایسا کپڑا جس سے انسان گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کو لباس کہا گیا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ مقاصد بھی بیان کیے، جب تک شرعی مقاصد کو انسان سمجھتا نہیں، اس چیز کے صحیح استعمالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مادر پدر آزاد لوگ جب شریعت کے مقاصد کو نہیں سمجھتے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک نہیں دسیوں شریعت کی حدود کو کراس کرتے نظر آتے ہیں۔ لباس کے مقاصد میں پہلا مقصد یہ ہے ستر پوشی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے جو تمہاری پردے والی جگہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور وہ موجب زینت بھی ہے، ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس تو کتنا ہی خوبصورت ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے، ذلک خیر، یہ اس سے بہت بہتر ہے، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ عز و جلال کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو یہاں اللہ عز و جلال نے لباس کے اس مقصد کو واضح کیا ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، اور پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی بیان کر دیا وہ موجب زینت بھی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شیطان نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دیا اور اس بات پہ تیار کیا کہ فلاں درخت کا پھل استعمال کرنے سے تمہاری بادشاہی ہمیشہ رہے گی. فلما ذاق الشجرہ، جو ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پردے والی جگہ بھی بے لباس ہو گئیں اور انہوں نے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپانا چاہا. وناداہما ربہما، تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے آپ کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ